اس کے بعد کئی نبیوں کا تذکرہ، تقریباً 7 انبیاء کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا کہ یہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر بھاگے ہیں. جی فرعون کو پتہ چل گیا، یہ بھی لشکر لے کر کے ان کے پیچھے. سامنے بحر کلثوم ہے، اگر اس کے اندر داخل ہو تو ڈوب جائیں، اور ادھر جائیں تو سامنے فرعون کا لشکر ہے. یہ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. اب اس میں 2 لوگ ہیں، ایک فرعون ہے ادھر اس کے لشکر، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں. 2 حضرت موسیٰ کے ساتھ سمجھو 2 لوگ ہیں، ایک موسیٰ ہے اور دوسرے ان کے ماننے والے. دونوں کی حالت کیا وہ دیکھیں. جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے کہ فرعون تو ہمارے پاس آ گیا، سامنے ہی ہے، سامنے آ گیا ہے، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکڑ لیے گئے، دیکھیں خطرہ بالکل سامنے ہے، ادھر جاتے ہیں تو ڈوب جائیں اور یہاں کھڑے رہے تو مار دیے جائیں. چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان ہیں، اور بالکل انہوں نے اپنے خیال سے یہی کہا کہ اب ہم پکڑ لیے گئے، اب ہم بچیں گے نہیں. کتنی نازک سچویشن ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اتنے خوفناک اور نازک سچویشن کے اندر ایک نبی اکیلا کھڑا ہے، کیا بول رہا ہے؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ پکڑ لیے جائیں گے، لیکن نبی کیا بولتا ہے؟ لا کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور ایک مفسر نے لکھا کہ جب رب کسی کے ساتھ ہو تو لل بحر یغرق ولن نار تحرق، تو کوئی دریا ڈبو نہیں سکتا، کوئی آگ جلا نہیں سکتی. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دریا ڈبو نہیں سکا، اور حضرت ابراہیم کو آگ جلا نہیں سکتی. اگر رب بندے کے ساتھ ہے تو لل بحر یغرق ولن نار تحرق، کوئی دریا آدمی کو ڈبو نہیں سکتا اور کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. ان معی، اچھا حضرت موسیٰ کے اصحاب اور رسول کے صحابہ کے درمیان کیا فرق ہے معلوم ہے؟ غار ثور میں ہے جی، اور پیچھا کرتے کرتے، آپ کے قدموں کا تعاقب کرتے کرتے قریش مکہ کے جاسوس وہاں تک پہنچ گئے جہاں غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں. آہٹ سن کر کے قدموں کی حضرت ابو بکر نے اوپر دیکھا تو پیر نظر آ رہے تھے، کانپ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. دیکھو وہی سچویشن ہے موسیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی، ایک ہی سچویشن. دیکھیں آپ، اچھا دونوں کے حالات ملتے جلتے ہیں. ایک چیز ابھی میں نے پڑھی کہ موسیٰ میں اور حضرت یوسف میں ایک مماثلت ہے، ایک ایگزٹ کرتا ہے، ایک انٹری مارتا ہے. جی یہ بھی ہے ایک دونوں میں، موسیٰ میں اور یوسف. چلو کبھی اس پر بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر نیچے انہوں نے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے گئے. نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے. ان کو شامل نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، ان کا ایمان بہت کمزور تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت صدیق کو شامل کر لیا. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے. اور حضرت موسیٰ نے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا کیونکہ یہ پہلے سے ہمت ہار چکے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور موسیٰ کے اصحاب میں کیا فرق ہے جی. قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. جی جی.
تو اب بچنا ہے، کرنا کیا؟ اب کہہ رہے میرا رب میرے ساتھ ہے، تو رب تو ہدایت دے گا نا، رب تو راستہ دکھائے، سیادین میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دکھائے گا۔ فوراً یہ توکل ظاہر کرنا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فاوحینا، مان بات، فاتاقیب، فوراً دیر نہیں ہوئی، جیسے ہی انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، فوراً وحی آئی، فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر بعصاک البحر، پتھروں پر مارتے تھے، آج دریا پر مارنا ہے، دریا پر مارا تو دریا پھٹ کر کے اس کا دونوں طرف کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ، پانی کی صفت بدل دی گئی۔ پانی کی صفت کیا ہے؟ سیلان، بڑھنا، بہنا۔ جی، پانی کبھی پتھر نہیں بنتا، دیکھیے پانی کو پتھر بنا دیا گیا ہے، یہ ہے توکل، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ۔ یہ جس یقین کے ساتھ کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس پوری چیز کا تعلق یقین کا اور پورے توکل کا تعلق دل سے، دل کی جس گہرائی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے گئے، فوراً ہی مدد آ گئی۔ یہ ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں مارو، دریا راستہ دے دے گا۔ دریا کبھی راستہ دیتا ہے؟ دریا کا پانی بیچ میں، دریا کا پانی پھٹ کر کے دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کبھی کھڑا ہوا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کیا کائنات کا؟ کائنات کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، لیکن توکل دیکھ رہے ہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، وہ راستہ دکھائے گا، راستہ بتا دیا گیا فوراً ہی۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بیچ میں راستہ بن گیا۔ ایک کے لیے یہ راستہ رحمت اور دوسرے کے لیے یہی راستہ زحمت، راستہ ایک ہی ہے جی۔ کبھی کبھی کوئی نعمت ہوتی ہے تو ایک کے لیے یہ نعمت رحمت ثابت ہوتی ہے اور کسی کے لیے زحمت۔ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کے لیے یہ راستہ نعمت تھا، رحمت تھا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے زحمت۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی سانپ بچ کر نکل گئے، یہ اللہ کی رحمت، راستہ وہی ہے جی، لیکن فرعون اس کے ساتھی اسی راستے میں آئے، ان کو غرقیاب کر دیا گیا، راستہ وہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک کے لیے رحمت ہے، دوسرے کے لیے زحمت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں برائی کو نیکی سے بدلنا۔ یہ بھی ایک اگر محسوس طریقے پر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہاں تقریباً ہر نبی کے واقعے کے بعد 3 آیتیں آتی ہیں، یہ واحد سورہ ہے۔ ویسے کسی سورہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، اب بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آتی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا، پھر بین ہی یہی آتی ہے، کوئی لفظ کم نہیں ہوتا، 2 بار آئی ہے، ریپیٹ کیا گیا۔ لیکن یہ واحد سورہ ہے کہ اس میں 3 آیتیں بار بار آ رہی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ، یہ واحد سورہ ہے، ایسی سورہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ کیا؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، تقریباً 7 دفعے ہے یہ، بینی انہی الفاظ کے ساتھ، لفظوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اللہ، یہ واحد سورہ ہے۔